بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ شیئر کروں گی، چھوٹا سا، جس میں ایک خاتون پیشنٹ جو ہیں میں ان کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ تھا، اور جب میں ہاسپٹل وزٹ کرنے گئی میری اپنی روٹین کے مطابق، اور میں سب سے ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں کہ پلیز کبھی کبھی، اس لیے نہیں کہ کوئی عزیز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی دوست، کوئی نیبر، کوئی بھی انسانی رشتہ مطلب، یا ہمیں خود اگر کوئی کسی وقت کوئی چیک اپ کے لیے جانا پڑ جاتا ہے یا کسی ٹیسٹ کے لیے، ان باتوں سے ہٹ کر محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور محض اپنی اوقات جاننے کے لیے، اور محض اللہ کی شکر گزاری کے حصار میں آنے کے لیے کہ یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں بھاگ دوڑ چل پھر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے، اور یہ ریئلائز کرنے کے لیے کہ در حقیقت ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اور ہم تو ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتے اگر رب نہ چاہے، اگر ہماری صحت اجازت نہ دے، اگر معاملات سارے اللہ کے فضل سے بہتر طریقے سے نہ چل رہے ہوں۔ اور یہ کہ ہم ایک لمحے کا نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اسٹیبلٹی نہیں ہے، مطلب تو انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے زندگی میں بھی، اور زندگی سے جڑی ہوئی تمام چیزوں میں۔ تو خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے ہاسپٹلس جو ہے انہیں وزٹ کرنا چاہیے، کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو کہ یار ہمارے جیسے انسان اگر زندگی سے لڑ رہے ہیں، مختلف مسائل اور مصائب کا شکار ہیں، تو وہ ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھے نا۔ تو آج اگر ہم اللہ کے فضل سے بہتر طریقے سے زندگی کو آسانی سے گزار پا رہے ہیں، تو بٹ اٹس کچھ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، تو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، رحم مانگنا چاہیے، اور شکر گزار رہنا چاہیے اس کی تمام نعمتوں کے لیے۔ اور اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آ ہی جاتا ہے، کوئی ٹیسٹ ٹائم آ ہی جاتا ہے خدا نخواستہ، تو نتھنگ ٹو وری، اس وقت بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، رونے دھونے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بہادری سے، ہمت سے کہ یا اللہ تیری طرف سے آئی ہے آزمائش، تو میری مدد فرما کہ میں احسن طریقے سے اس میں سے نکل سکوں، یہ دعا کر کے اللہ سے، تو پھر اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی ہمت مجتمع کر کے، جمع کر کے اپنی انرجیز، تو پھر اس پرابلم کے ساتھ، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، مالی مشکل کی شکل میں ہو، کوئی آپ کا دل کسی نے دکھا دیا ہو، کوئی رشتے ایسے ہوں جن سے آپ نے ساری زندگی محبت کی ہو مگر انہوں نے ہمیشہ آپ کو ہرٹ کیا ہو، یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں گھبرانے یا رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ہمتیں جمع کر کے آئی ایم ہیومن بینگ الحمدللہ، یہ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، اور مجھے کس نے یہ ٹائٹل دیا ہے؟ تمام جہانوں کو بنانے والے نے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ میں کیوں ٹوٹوں؟ میں کیوں گروں؟ میں نے ہمت سے کام لینا ہے، اور میں کن پاک ہستیوں کا، اللہ کی ذات کے بعد کن پاک ہستیوں کا ماننے والا یا ماننے والی ہوں، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اوکے، اٹس اوکے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا لائک ڈیل کیا جائے، فائٹ کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی اوور کم کرنا ہے انسان نے، کیونکہ انسان سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ پاک نے فرما رکھا ہے، تو پھر ہمیں شایان شان طریقے سے، یعنی تمام مخلوقات کو پیدا فرمانے والا جب فرما رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو یعنی ہم تو پھر بڑے آنریبل لوگ ہو گئے، ہم تو آنریبل مخلوق ہوئے نا، کہ ہم بنانے والا ہمارے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے، پھر شور شرابہ کرنا، رونا دھونا، ڈپریشن میں چلے جانا، ہار مان لینا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، کیوں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو بھی یہ خاتون سے بھی آپ ملیے، ان کے بچے کی بھی اسمائل دیکھیے، ان خاتون کی پازیٹیوٹی بھی دیکھیے کہ کتنی بڑی تکلیف میں سے وہ نکلی ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں سے اتنی محبت ہے نا کہ جو کرائسس میں، جو مسائل کے دور میں مسکراتے ہوئے فائٹ کرتے ہیں۔ آئی لو آل، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو نہ فس کریٹ کرتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ واویلا کرتے ہیں، نہ ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ ہی شور مچاتے ہیں، بلکہ ہر سچویشن کو اللہ کی طرف سے، کیونکہ آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے اپنے ایفرٹس کے ساتھ
اللہ کا کرم مانگتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ اوور کم بھی کر جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی والی، تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اچھا، جیسے میں آپ سے بات کہہ رہی تھی ہاسپٹل کے اندر انٹر ہوتے ہوئے کہ انسان کو چند منٹ ہی بس ہوتے ہیں دنیا میں، زندگی ہو موت ہو ہر چیز چند منٹ کا کھیل ہے، چند لمحوں کا. اب یہ دیکھیں کہ پیشنٹ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پیارا سا بیٹا یہ ساتھ ان کے کھڑا ہے. میں ان کے پاس سے گزرنے لگی تھی مگر میں رہ نہیں سکی. تو آپ پلیز بتائیں گے آپ کو کیا پرابلم ہے اور کب سے ہے؟ میرے بس لاسٹ فرائیڈے کو تھا آپریٹ، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا، برین ٹیومر کے لیے آپ نے آپریشن کروایا ہے؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. تو اب آپ ٹھیک ہیں؟ اب ٹھیک. تو کتنا عرصہ لگا اس میں؟ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ کو برین ٹیومر ہے؟ وہ ایسے پتہ چلا تھا کہ نا سیدھا لیٹے لیٹے نا پاؤں سر میں پانی تھا جی. تو وہ سر میں گھماتی تھی لیٹے لیٹے، وہ ہلتا نہیں تھا. اوہ، ٹھیک ہے، بہت نکل رہی. اچھا اچھا. پھر ادھر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے سر میں پانی ہے، آپ پہلے اس کو ریموو کریں، باقی پھر ہم ساری باتیں بعد میں کریں. جی. چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے سر پہ سلامت رہے. اور ماشاء اللہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ جی، عبداللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے. اور یہ اپنی والدہ کے پاس کھڑا ہے، انہوں نے اب گھر واپس جانا ہوگا. تو میں نے کہا میں ضرور آپ سے شیئر کروں کیونکہ میں اس طرح کی چیزیں اپنے چینل پہ کرتی ہوں. یہ بہادر خاتون ہیں جنہوں نے فائٹ کیا برین ٹیومر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. اللہ سے تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے اور صحت تندرستی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ ان بچوں کے نیک نصیب فرمائے، آپ کو ان کی خوشیاں دکھائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.